اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق شیر میسور ٹیپو سلطان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران تھا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروفوں سے لکھا جانے کے قابل ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو پھر ایک دوسری کلاس میں مکمل کر لیتے ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔